حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری تھا، اور کل ہم لوگوں نے نماز کے طریقے کو پڑھا تھا، اور اسی کے نماز کے طریقے کو ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کل ہم لوگ رکوع کیسے کرنا یہ ہم نے سمجھا تھا، سجدہ کیسے کرنا یہ سمجھا تھا، سجدے میں ہمارے ہاتھ کیسے رہنا چاہیے یہ سمجھا تھا، انگلیاں کیسے ہونا چاہیے یہ سمجھا تھا، ہمارے ہاتھ رانوں سے کیسے جدا ہونا چاہیے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگر نماز 2 رکعت والی ہو تو واجبی طور پر درود ابراہیم پڑھے۔ اتحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ واجبی طور پر پڑھے۔ اور درود ابراہیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جو دعا بھی پسند ہو وہ مانگے، لیکن بہتر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں پڑھنا ثابت ہے وہ دعا پڑھنا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنے عبادت بجا لانے کی تو میری مدد فرما۔ پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرے، اور صرف سر کو پھیرے، دونوں مونڈوں کو نہ پھیرے۔ ہاں، جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف ہمارا سر جو ہے موو ہو رہا ہے، ہمارے کندھے موو نہیں ہو رہے ہیں، تو کندھوں کو نہ پھیرے بلکہ صرف سر کو پھیر کر سلام پھیرے۔ اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرے، صرف سر کو پھیرے، دونوں مونڈوں کو نہ پھیرے۔ اسی طرح سر کو اوپر اور نیچے کی جانب حرکت نہ کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے سر کو اوپر نیچے حرکت نہ کرے، اور نہ ہی دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرے۔ پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب سلام پھیرتے اللہ کا رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بازو جو ہے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تھے، تو اللہ کا رسول نے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور اگر نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہو تو پہلے تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، اور مستحب یہ ہے کہ درود ابراہیم بھی پڑھے، یعنی دوسرے تشہد میں بھی درود ابراہیم پڑھے، پہلے تشہد میں درود ابراہیم پڑھے۔ پھر اگر نماز 3 رکعت والی ہو تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھے، تیسری رکعت مکمل کرے اور تشہد کے لیے بیٹھے۔ اگر نماز 4 رکعت والی ہو تو چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جائے، اور تشہد پڑھے، پھر درود ابراہیم پڑھے، اللہم انی، اس کے بعد درود ابراہیم کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور جو دعا وہ پسند ہو وہ پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول سے ثابت ہے وہی دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھے۔ اگر فرض نماز ہو تو نماز کے بعد اذکار پڑھنے کا اہتمام کرے، اور مستحب ہے کہ معصورہ دعاؤں کو اختیار کرے۔ معصورہ دعا مطلب وہ دعا جس کو اللہ کے رسول نے پڑھا ہے ان کو معصور دعا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اب سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھے، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھے، اور اسی طرح 100 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یا آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کے بعد بھی پڑھنا ہوگا۔ ضروری وضاحت کہہ رہے ہیں، یہ بات گزر چکی ہے کہ نماز کے اندر واجب ستر پوشی نماز کی صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ہے، یعنی ہمارا جسم ڈھانپا رہنا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اس کے لیے نمازی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دوران نماز کا سطر نہ کھل جائے۔ ہم جنرلی ٹی شرٹ اور جو ہے ٹریک پینٹ یا ٹی شرٹ جینس پینٹ ہم پہن کے آتے ہیں،
تو जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे पीछे का बैक हिस्सा जरा खुल जाता है, ऐसे नहीं खुलना चाहिए, इसका एहतमाम करने के लिए कहा जा रहा है। हम रुकू में जाते हैं, टी शर्ट हमारा ऊपर हट जाता है और हमारी पैंट भी थोड़ा नीचे हो जाती है और जो है जींस पैंट थोड़ा नीचे हो जाती है और टी शर्ट ऊपर हो जाता है या कोई भी शर्ट ऊपर हो जाता है, तो जो जो हिस्सा खुल जाता है वो सतरपोशी में आता है, उसको छुपा रखना चाहिए। कोई अकेला अगर इमाम के साथ नमाज अदा करे तो उसके लिए मशरू ये है तो इमाम के दाएं तरफ खड़ा हो। अगर अकेला नमाज पढ़ रहा है इमाम के साथ तो इमाम ये इमाम है और इसके राइट साइड मुक्तदी होगा। अच्छा, मुक्तदी का जरा पीछे खड़ना चाहिए? नहीं, मुक्तदी बराबर ही ठहरेगा। जब अगर फिर तीसरा आदमी आ जाए तो पीछे मुक्तदी को पीछे खींच लेगा और इमाम सामने हो जाएगा। अगर पीछे खींचने जगह नहीं है तो इमाम को आगे बढ़ाएगा और दोनों पीछे मुक्तदी मतलब खड़े रहेंगे। तो एक मुक्तदी आ जाए तो इमाम के राइट साइड खड़े हो जाना चाहिए। अब जैसा कि अल्लाह के रसूल हम रात नमाज पढ़ रहे थे, एक छोटे साहबी उठकर देखे अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी आके शामिल हो गए लेकिन वो नबी के लेफ्ट साइड शामिल हो गए, तो आपने ऐसे पकड़ के ऐसे लेके अल्लाह का रसूल ने सीधी जानिब उसको ले लिया। तो उनको पकड़ के सीधी जानिब लेने में कोई हरज की बात नहीं, लेकिन मुक्तदी को सीधी जानिब खड़े होना चाहिए और आगे पीछे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि बराबर इमाम के साथ ही हमें खड़े होना पड़ेगा। तो इस तरह ये पूरा मुकम्मल नमाज का तरीका आज यहाँ ख़त्म होने जा रहा है। अब इसके बाद नमाज के मुकम्मल तरीके के बाद अब जो लेसन हमारे पास आ रहा है वो वजू की शर्तों के बारे में आ रहा है। इंशाल्लाह वजू की शर्तों के ताल्लुक से हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज तक नमाज के तरीके के मुताबिक हुआ, अब आइंदा दरस में इंशाल्लाह वजू की शर्तें होंगी और फिर वजू की शर्तों के बाद वजू को कौन सी तोड़ने वाली चीज़ें हैं, वजू में फ़राइज़ क्या हैं, वजू की सुन्नतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें अगले दरस में आने वाली इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को अपने नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफीक फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।